بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے سیدھا دل۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، وہ جسے چاہے اپنے فضل و کرم کے ذریعے کامیاب و کامران لوگوں میں شامل کر دے اور عدل و حکمت کے مطابق جسے چاہے تنہا چھوڑ دے۔ جس کی وجہ سے وہ گمراہی کے راستے پر چل نکلے، میں اسی کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں، اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اس کائنات کی بادشاہت اور تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی بادشاہ حق اور ہر چیز واضح کرنے والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، ہر کوئی ابدی و سرمدی سعادت مندی اور خوشحال زندگی کے لیے کوشاں ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان مقاصد میں کامیاب فرماتا ہے اور انہیں دائمی سعادت اور دنیا میں آسودہ زندگی عطا فرما دیتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا مقصد آخرت کی بجائے صرف دنیا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں محدود مقدار میں دنیا عطا فرماتا ہے اور ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوتا، اور حاصل شدہ دنیا بھی تنگ، ترشی، تکلیف و مصیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ جنہیں اللہ تعالیٰ سعادت نصیب کرتا ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل صاف ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد، مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال بیان فرمائے ہیں کہ وہ بیٹے جو دنیا میں دستے بازو معلوم ہوتے ہیں اور خاندان کی قوت تصور کیے جاتے ہیں، اور وہ مال جس کے بلبوتے پر انسان دنیا میں ہر قسم کے فوائد حاصل کرتا نظر آتا ہے، قیامت کے دن یہ مال اور اولاد ہرگز فائدہ مند نہ ہوں گے۔ قیامت کے دن جو شے نفع مند ہوگی وہ قلب سلیم ہے۔ جو شخص قیامت کے دن قلب سلیم یعنی دنیا کی لذتوں، رغبتوں، چاہتوں اور شہوتوں سے کنارہ کش دل، دنیا کی آرزوؤں اور خواہشوں سے پاک دل، اللہ کے ذکر اور اس کی محبت و معرفت سے معمور دل لے کر آئے گا تو یہی قلب سلیم اس کو نفع دے گا۔ اے اللہ کے بندو، دل کی 3 اقسام ہیں: قلب صحیح، مردہ دل اور بیمار دل۔ قرآن مجید نے جہاں قلب سلیم کا ذکر کیا وہیں پہ قلب مریض کے بھی احوال بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ دل کی بیماری ایسی ہے جسے لاحق ہو جائے تو پھر اللہ کی خاص توفیق اور عنایت کے بغیر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قلب سے مراد محض گوشت کا لوتھڑا نہیں جو ہمارے سینے میں ہے اور انتقال خون کا باعث بنتا ہے، بلکہ اس کے اندر ایک اور دل ہے جو اس دل کا برتن اور مقام ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے باز پرس ہوگی، یعنی ان سے پوچھا جائے گا۔ کانوں نے سنا کیا تھا، آنکھوں نے دیکھا کیا تھا، دل نے چاہا کیا تھا، ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ دل کا تعلق چاہتوں، رغبتوں، خواہشوں اور آرزو سے ہے، لہذا جب وہ نفسانی شہوتوں کا شکار اور دنیاوی لذات کا طالب ہوتا ہے تو وہ دل مریض بن جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، دل پر نفس اور روح کے اثرات ہوتے ہیں۔ دل نفس اور روح کے 2 کناروں کے درمیان ہے۔ دل کے ایک طرف نفس ہے جو برائی، شہوت و رغبت اور منفی خصوصیات کا منبع ہے، اس کی اصل حالت عماریت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے۔ گویا نفس اس ناسوتی دنیا کے اغراض، مادی لذتوں
اور اندھیر نگری کا نمائندہ ہے۔ دل کے دوسری طرف روح ہے، روح ملائے اعلیٰ کی نمائندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تخلیق بشریت میں بھی دو باتوں کا ذکر کیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، میں سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے ایک بشری پیکر پیدا کرنے والا ہوں، یعنی انسان۔ وہ مادہ جس سے انسان کی تخلیق ہوئی اس میں سیاہ اور بدبودار ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے منفی رجحانات پائے جاتے ہیں۔ ان تمام منفی رجحانات کا حامل پیکر بشریت وجود میں لا کر فرمایا، پھر جب میں ان کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ اے اللہ کے بندو، خصوصیات کے اعتبار سے نفس منفی رجحات کا، جبکہ روح عالم انوار اور عالم تجلیات کی منبع ہے۔ نفس اس دنیا کا نمائندہ ہے، جبکہ روح ملائے اعلیٰ کی۔ رب کائنات نے اس دل کو ان دو نمائندوں کے درمیان رکھا ہے۔ نفس بھی دل پر اثر انداز ہوتا ہے اور چاہتا ہے دل میری طرح بن جائے، جبکہ روح بھی کوشش کرتی ہے اور اثر ڈالتی ہے کہ دل میری طرح بن جائے۔ نفس چاہتا ہے کہ یہ دنیاوی خواہشات و شہوات کے ساتھ معلق رہے، جبکہ روح چاہتی ہے کہ یہ عالم جبروت اللہ کی قربت اور اس بارگاہ کی لذتوں راحتوں کے ساتھ جڑا رہے۔ نفس چاہتا ہے کہ دل دنیا کے لالچ میں گم رہے، جبکہ روح چاہتی ہے کہ یہ رب کی طرف راغب ہو۔ نفس اور روح دونوں دل کو اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اگر نفس بازی جیت جائے تو دل مریض و مردہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس جنگ میں جیت روح کی ہو جائے تو دل زندہ اور قلب سلیم ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، دل جسم انسانی کی سلطنت کا ایک تخت ہے۔ روح چاہتی ہے یہاں میری حکومت ہو، جبکہ نفس چاہتا ہے کہ دل مریض ہو جائے، اس کا تعلق عالم انوار سے اس کا تعلق کٹ جائے اور یہ اندھیری دنیا میں رہے، حرص و ہوس کی دنیا میں رہے، زیب و زینت اور آرائش دنیا کا ہو کر رہے اور تباہی و بربادی کا شکار بنے۔ روح چاہتی ہے قلب کے تخت پر حکومت الہیہ قائم ہو، جبکہ نفس چاہتا ہے شیطانی حکومت قائم ہو۔ گویا یہ نفس اور روح کی ایک جنگ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ ان باطل خیالات اور فاسد شبہات کو جو شیطان لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے اور جن لوگوں کے دل کفر و عناد کے باعث سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ بڑی شدید مخالفت میں مبتلا ہیں۔ شیطان اور نفس اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ دل فتنے میں مبتلا ہو۔ یہ دونوں قوتیں دل کو مریض کرنا چاہتی ہیں، جبکہ روح کی طاقت دل کو صحت مند اور قلب سلیم بنانا ہوتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، دل سلیم میں، قلب سلیم میں کچھ امور لازم ہیں کہ وہ دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شرسار ہو، کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، کہ وہ اللہ کی ملاقات کا شوق رکھے، کہ وہ اللہ کی طرف رغبت رکھے، کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ قلب سلیم ان 5 مقاصد کی خاطر زندگی کے تمام شہوتوں اور خواہشات کو قربان کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جس طرح جسم کو صحیح، صحت مند اور طاقتور رکھنے کے لیے دنیاوی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دل کو بھی صحت مند و توانا رکھنے کے لیے روحانی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ سیدھے دل، قلب سلیم کی خوراک و غذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اللہ سے ملاقات کا شوق دل کی حیات اور زندگی ہے۔ شوق لقاء میں اگر دل کو لذت ملے تو یہ دل کی راحت ہے، ورنہ دعا کے طور پر تو ہر کوئی کہہ لے گا کہ اے اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا کر تاکہ ہم تیرا دیدار کر سکیں۔ اگر اس خواہش دیدار کی کیفیت میں دل کو راحت و سرور ملے تو سمجھیں کہ دل قلب سلیم ہے، اور اگر دل کا التفات اور رجحان و رغبت اللہ تعالیٰ کی بجائے غیر کی طرف ہو تو یہ دل کی بیماری ہے۔ یعنی اگر دل کی رغبت مال، حرص و لالچ، جاہ و منصب، عزت و شہرت کی طرف ہو تو سمجھیں کہ دل بیمار ہے۔ اگر غیر کی طرف دل جھک جائے تو سمجھیں کہ دل مریض ہے، اور اگر غیر کا التفات چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف رجوع کر لے تو سمجھیں کہ اس دل کا علاج ہو گیا ہے۔ غیر کی طرف التفات نہ کر کے دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اس مرض کی دوا ہے،
اور یہی قلب سلیم ہے۔ اے اللہ کے بندو، قلب سلیم کی علامت یہ ہے کہ جس بندے کی آنکھیں اللہ سے ملاقات اور اللہ کے دیدار کے بغیر ٹھنڈی نہ ہوں، اس کا دل قلب سلیم اور قلب صحیح ہے، اور جس شخص کی آنکھیں اللہ کی محبت اور اس کے شوق لقاء میں ٹھنڈی ہو گئی، اس کو جو بھی دیکھے گا اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی۔ قلب سلیم کی علامات ہوتی ہیں کہ وہ دل جو صحیح معنی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے اور جس پر روح کی حکمرانی ہے، اس صحت مند اور قلب سلیم کی علامات یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی یاد میں مصروف۔ قلب سلیم کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر چکا ہے۔ یعنی جس کے دل میں ہم نے اپنی یاد سے جس دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اے بندے اس کے پیچھے نہ پھرا کر، ان کی پیروی نہ کر، ان کا کہنا نہ مان، ان کی خدمت نہ کر، اس لیے کہ وہ پیروی کیے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جو دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں وہی خدمت اور دیدار کے بھی لائق ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کی رضا کے طلبگار ہیں۔ تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں کہ کیا ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی کے آرائش چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا قلب سلیم کی دوسری علامت ہے کہ بندہ زندگی میں کبھی اللہ کی خدمت ترک نہ کرے بلکہ ہر وقت اللہ کی نوکری میں لگا رہے۔ صبح سے شام اس کا وظیفہ حیات اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ نماز پڑھنے کا وقت ہے تو نماز پڑھے، روزہ رکھنے کا وقت ہے تو روزہ رکھے، حلال کھائے حرام سے بچے، جس طرف نہ دیکھنے کا حکم ہے اس سے آنکھ بند کر لے، جس کو چاہنے کا حکم ہے اس کو چاہے، جدھر اللہ چلائے ادھر چلے، جہاں بٹھائے وہاں بیٹھے، جہاں سے روکے وہاں سے رک جائے، ہر وقت اس کی خدمت میں رہے۔ جس کا دل ہمہ وقت اللہ کی خدمت میں اس طرح ہو جائے تو سمجھے یہ قلب سلیم ہے۔ اسی طرح عدم اطاعت پر اظہار افسوس کرنا قلب سلیم کی یہ تیسری علامت ہے کہ اگر کبھی اللہ کی خدمت کا ایک وظیفہ یا کوئی عمل ترک ہو جائے تو اس کا دل کو اتنا افسوس، دکھ اور غم ہو کہ جتنا کسی حرص دینار رکھنے والے کو مال و دولت کے چھن جانے اور نقصان میں ہوتا ہے۔ اللہ کی بندگی کا شوق، رغبت اور چاہت اتنی شدت کی ہو کہ جتنی بھوکے کو کھانے کی چاہت ہوتی ہے اور پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے، سخت گرمی کے موسم میں شدت پیاس کی حالت میں بندے کو ٹھنڈے پانی کے حصول سے جتنی لذت ملتی ہے اس سے کروڑ گنا بڑھ کر اس کو رب کی خدمت، محبت اور عبادت میں لذت ملے تو سمجھے کہ یہ صحت مند دل ہے۔ دنیا کے غموں سے بے نیازی قلب سلیم کی چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ بندہ جب نماز میں داخل ہو، اللہ کے ذکر، عبادت اور اللہ کی یاد میں محو ہو تو دنیا کے سب غم اس طرح بھول جائیں جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں۔ اس پیمانے پر ہر بندہ اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ اس کا دل مریض ہے یا صحت مند۔ صحت و سلامتی والا دل وہی ہے جو دنیا کے سارے غم ذکر الہی، خدمت الہی اور عبادت الہی کے لمحے میں بھول جائیں۔ اس کا دل کبھی غیر سے مانوس نہ ہو، اس کو انس، رغبت، راحت، سکون اور لذت جب بھی آئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آئے اور وہ غیر کی طرف نہ جائے۔ غم الہی حکم عدولی کا غلبہ صحت مند یا قلب سلیم کی پانچویں علامت یہ ہے کہ بندے کو ہر غم چھوڑ کر صرف ایک ہی غم ہو۔ تجارت دنیا میں نفع ہوتا ہے یا نقصان، ثمرات دنیا ملتے ہیں یا نہیں، بندہ ان کو دنیا کے ضابطوں کے مطابق ڈیل بھی کرے مگر ان کا غم دل کو نہ لگائے۔ اگر کوئی غم دل کو لگے تو وہ ایک ہی غم ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کا غم ہو کہ کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض تو نہ ہو جائے گا، مجھے اپنے دیدار سے محروم تو نہ کر دے گا، کہیں وہ مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ خلوص اور صدق نیت قلب سلیم کی چھٹی علامت یہ ہے کہ بندے کی حسن نیت اس کمال درجے پر ہو کہ وہ جو کام بھی کرے اس میں نیت خالص اور اللہ کے لیے ہو۔ کسی سے سنگت اور دوستی بنائے تو وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کسی سے محبت کرے تو وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کسی سے دشمنی کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے، مال کمائے تو بھی اللہ کے لیے، خرچ کرے تو بھی اللہ کے لیے، کسی کے پاس جا کر مجلس میں بیٹھے تو بھی اللہ کے لیے اور کسی کو چھوڑ دے تو بھی اللہ کے لیے۔
لہذا جب دل درست اور صحت مند ہو جاتا ہے تو وہ کثرت عمل کی بجائے حسن عمل کی طرف خیال کرتا ہے. وہ اعمال اور ثوابوں کے ڈھیر کے پیچھے نہیں جاتا بلکہ وہ اس عمل کی خالصیت پر توجہ دیتا ہے. یاد رکھیں یہ بھی دل کا مرض ہے کہ بندہ ثواب اور درجات کی تجارت میں لگا رہتا ہے. اگر دل صحیح ہو جائے، قلب سلیم بن جائے تو اسے نہ دنیا کے درجات سے دلچسپی رہتی ہے اور نہ جنت کے محلات سے. اس کی دلچسپی لذت و راحت، خوشی، کیف اور سرور صرف اس بات میں ہے جو میں کر رہا ہوں وہ خالص اللہ کے لیے کرتا رہوں تاکہ وہ راضی ہو جائے. اے اللہ کے بندوں، جس کی بھی صحبت اختیار کریں، ہر صحبت اثر چھوڑتی ہے اور وہ اثر دل پر ہوتا ہے. یا وہ صحبت دل کو مرید کرتی ہے یا دل کو سلیم اور صحیح کرتی ہے. صالح اور نیک صحبت چونکہ ہر وقت اللہ کی یاد کی صحبت ہے، لہذا اللہ والوں کی مجلس اور صحبت میں جب بھی بیٹھیں گے تو وہ کسی نہ کسی طریق میں اللہ کی بات سنا دیں گے، اللہ کی اطاعت کی بات سنا دیں گے. کبھی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں گے اور کبھی اس کے حسن و جمال کا، کبھی آخرت کا، کبھی اس کے دیدار کا، کبھی اس کی عنایات کا ذکر. الغرض کسی نہ کسی طریق پر ان کی بات اللہ کی طرف ہی ختم ہوگی. ایسی مجلس میں بیٹھیں جہاں دل کی زندگی کا خیال رکھا جائے، جہاں دین کی فکر ہو، آخرت کی فکر ہو، اصلاح کی بات ہو، نیکی اور بھلائی کی بات ہو، اللہ کا ذکر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی بات ہو. اگر مجالس کے ایسے موضوع ہوں تو زندہ دل ہو جائے گا اور آپ کا دل قلب سلیم بن جائے گا. اگر ہم قلب سلیم کے حصول کے لیے صحبت صالحہ اور حسن نیت کو اپنا لیں تو ہمارا دل بھی قلب سلیم کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے اور پھر یہی قلب سلیم ہمارے لیے روز قیامت نفع بخش ثابت ہوگا. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو روحانی صحت عطا فرمائے اور ہمیں روحانی امراض سے محفوظ رکھے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.